الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور یہی جو سجدہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا، قرآن پاک نے اسی کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے تعبیر فرمایا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ کائنات میں بے شمار طاقتیں ہیں۔ ہوا ایک طاقت ہے، آگ ایک طاقت ہے، پانی ایک طاقت ہے۔ یہ ساری طاقتوں سے بڑی طاقت ملائکہ کی ہے، یعنی مظاہر فطرت یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک قوت ہے۔ اور رب کی مخلوق میں سب سے بڑی طاقت ملائکہ ہے۔ رب العالمین نے تخلیق آدم کے وقت ملائکہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ میں آدم کے سامنے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اسے سجدہ کرا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، پہاڑ، سمندر، دریا، طوفان، سیلاب، ہوائیں، یہ یقیناً ایک طاقت ہے۔ مظاہر فطرت سب ایک قوت اور طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مظاہر فطرت پر جنہیں حکمران بنایا، جنہیں اقتدار دیا، وہ ملائکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے بدگماش حکمرانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناروا سلوک رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کے سر اقدس سے پاؤں تک آپ کا جسم لہولہان تھا۔ تو اس وقت سیدنا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ہوا کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہوا کا فرشتہ اس پوری بستی کو ہوا کے طوفان سے اڑا کے رکھ دے۔ میرے ساتھ آگ کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی پر آگ برسا کے اسے خاکستر کر دیا جائے۔ میرے پاس بارشوں اور پانیوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان پر نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی بڑا طوفان مسلط کر دیا جائے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین سے فرمایا، نہیں جبرائیل، یہ نہیں، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم مجھے پہچان نہیں پا رہی، انہیں پہچان بھی عطا فرما اور ہدایت بھی عطا فرما۔ اب وہ جتنی مظاہر فطرت کی طاقت اور قوت تھی وہ سب ملائکہ کے تحت ہے۔ ان کی قوت و طاقت ملائکہ کی قوت کے سامنے محکوم اور غلام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جو مقام تکریم پر اللہ نے بٹھایا، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو جب پیدا کیا تو پیدا کرتے ہوئے مظاہر فطرت جن کے کنٹرول میں ہے، جن کے قبضے میں ہے، جن کے اختیار میں ہے، جن کے اقتدار میں ہے، ملائکہ، وہ حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے اول یوم سے یہ حقیقت بتائی، سمجھائی کہ اے انسان، میں نے تیرے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ تو مظاہر قدرت کو بھی اپنے سامنے مسخر اور تابع کر لے گا۔ اور دیکھ ملائکہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ طاقت، وہ قوت، وہ کیا تھی؟ وہ طاقت اور قوت علم تھی۔ اس علم کی طاقت کے سامنے مظاہر فطرت کی ساری قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔
हवा को कंट्रोल करके इस पर जहाज किसने उड़ाए? इंसानी अक्ल ने, इंसानी साइंस ने, इंसानी टेक्नोलॉजी ने। समंदर कि जिससे लोग भागते हैं, उस पर लकड़ी की कश्तियाँ बना के किसने फेंकी और उस पर सफ़र शुरू किया और समुंदर की लहरों को कंट्रोल किया? इंसान ने। आग जो नुकसान पहुंचाती है, इसी से फायदे की चीज़ें किसने बनाई? ये जितना आपका स्टील वर्क है, ये सब आग से है। ये किसने बनाया? इस आग को किसने कंट्रोल करके इसको इंसान के फ़ायदा मंद बनने पर मजबूर किया? वो इंसानी अक्ल ने, इंसानी इल्म ने, इंसानी साइंस ने। फरमाया मैं इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ रख रहा हूं कि जो चीज़ सारी कुव्वतों को मुसख्खर कर लेगी। और वो इंसान के अंदर क्या चीज़ रखी है? वो अक्ल है, वो इल्म है, वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान दुनिया की सारी ताकतों को अपने ताबे कर लेता है। इसलिए जो लोग कुरान पर और कुरान की तफसीर पर गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं, वो इसी मकाम पर लिखते हैं और कहते हैं और बताते हैं और समझाते हैं कि वो इंसान जो अक्ल और इल्म से आरी हो, कुरान तो उसको इंसान ही नहीं कहता, बल्कि कुरान ने उसे उलाइका कल अनआम, कि वो तो चौपाई की मानंद है, वो तो जानवर है। बल हुम अदल, बल्कि उससे भी बदतर, उलाइका हुमुल गाफिलून, कि जिन्हें रब ने अक्ल दिया वो उस अक्ल से इल्म नहीं हासिल करते तो जानवरों से जैसे हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कि जानवरों को अल्लाह ने अक्ल तो नहीं दिया था ना, हमें तो अक्ल दिया है, और हम उसे इस्तेमाल ना करें तो ये रब की अता की हुई नेमत की नाशुक्री है। और नाशुक्री करने वाले इंसान को रब ने चौपाइयों से भी बदतर कहा है। यही अक्ल है, और ये अक्ल और उसके साथ रब्बुल आलमीन ने इंसान को आंखें दी हैं, आंखों के साथ कान दिए हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो इंसान की जिहालत को तदरीजन मिटाते हैं और उसके लोहे सीना पर और अक्ल पर इल्म के नुकूश लिखते हैं। तो इंसान को जो अल्लाह ताला ने मुकर्रम बनाया, उसकी वजह यह है कि रब ने इसके अंदर इल्म हासिल करने की इस्तेदाद रखी है, अक्ल रखा है। इस अक्ल के जरिए से जब वो इल्म हासिल करता है तो फिर वो बिलफेल अमली तौर पर प्रैक्टिकली रब की कायनात में मौजूद कुव्वतों को मुसख्खर करके उससे फ़ायदा उठाता भी है और दूसरों को फ़ायदा देता भी है। मैं जो आज इस उन्वान पर गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूं कि आज ये नारा लग रहा है कि मेरा इल्म मेरी मर्जी, मेरी साइंस मेरी मर्जी, मेरी टेक्नोलॉजी मेरी मर्जी। हरगिज नहीं। हरगिज ऐसा नहीं। इल्म, अक्ल, साइंस, टेक्नोलॉजी ये रब की अता की हुई है, इसको अपनी मर्जी से नहीं इस्तेमाल करना। अगर इसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे तो फिर दुनिया में फसाद होगा, और जब फसाद होता है ज़मीन पर तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फसाद करने वाले लोगों को अजाब में मुब्तला कर देता हूं। आज वो लोग जो इल्म और साइंस के और टेक्नोलॉजी में बड़े उरूज पर बैठे हुए हैं, आज देखिए एक वायरस आया, उस वायरस ने उस साइंस को, उस टेक्नोलॉजी को, उस इल्म को बेबस करके रख दिया। इसलिए कि रब ने अक्ल दिया, रब ने इल्म दिया, रब ने साइंस दी, रब ने टेक्नोलॉजी हमें सिखाई, तो उसको इस्तेमाल भी रब की मर्जी के मुताबिक करना होगा। फिस्क फजूर के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, फसाद के लिए नहीं, जुल्म के लिए नहीं।
اگر آپ کے پاس جنگی جہاز ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کمزور لوگوں پر جا کے گولہ باری کریں اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل کے رکھ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس سائنس ہے۔ آپ کے پاس اگر سائنس ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آپ ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر کے غریب ملکوں کو، غریب سوسائٹیز کو، غریب معاشروں کو آپ اپنے پاؤں کا کیڑا سمجھ کے مسلنا شروع کر دیں۔ اب آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور وہ F-16 طیارے، وہ آئٹم بم، وہ ہائیڈروجن بم، وہ کدھر ہیں؟ رب دکھا رہا ہے کہ میری قدرت کے سامنے سب بے بس ہے۔ آج دنیا میں شور ہے کہ 10,000 بندہ اس ایک وائرس نے مار دیا ہے، 2 لاکھ بندہ اس وائرس نے اٹیک کیا، اس سے بیمار پڑا ہے۔ لاؤ نا اپنی سائنس کو، ٹیکنالوجی کو رب کی قدرت کے مقابلے میں، کیوں نہیں لاتے آپ؟ کرو نا مقابلہ، کیوں نہیں کرتے؟ میری سائنس میری مرضی نہیں ہوگی، میری سائنس میں حسب بناؤں گا، مرضی اللہ کی چلے گی۔ میں رب کی دی ہوئی عقل سے علم اور ٹیکنالوجی میں بناؤں گا، مگر اس کے استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ رب نے ان لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا مارا ہے جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں کوئی پیچھے دیکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آپ نے ڈھیر ساری معیشت اکٹھی کی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑے بڑے پلازے بنائیں، بڑے بڑے ایئرپورٹس بنائیں، بڑے بڑے ہوٹلز بنائیں، آج سب ویران پڑے، سب ویران ہیں۔ آج لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے ڈرتے ہیں، گلے ملنے سے ڈرتے ہیں، معانقہ کرنے سے ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھنے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ ویران ہیں، وہ بڑے بڑے ہوٹل ویران ہیں، وہ بڑے بڑے پر رونق شہر ویران ہیں۔ وہ کس نے ویران کیے ہیں؟ ارے وہ میرے رب کی تخلیق کردہ ایک چھوٹا سا کیڑا، جسے آپ کرونا وائرس کہتے ہیں، اس کے سامنے اس وقت 200 ملکوں سے بھی زیادہ ملک، بڑے پاورفل ملک، بڑے طاقتور ملک جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، معیشت میں، اقتصادیات میں بڑے عروج پر تھے، آج اس کے سامنے بے بس ہے۔ رب العالمین نے یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ انسان اور آدم وہ ہے جو رب کا دیا ہوا عقل استعمال کرے، علم حاصل کرے، کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے، مظاہر فطرت پر کنٹرول حاصل کرے، تسخیر کائنات کرے، مگر تسخیر کائنات کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جو طاقت ہے، اس طاقت کو اپنی مرضی سے نہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا، میں نے یہ ایجاد کیا تھا، لہذا مجھے یہ حق ہے کہ میں جس کے ساتھ چاہوں اچھا برتاؤ کروں، جس کے ساتھ چاہوں ظالمانہ برتاؤ کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کو، پاکستانیوں کو اس بات کی تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق تسخیر کائنات کا دوسرا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، مگر اقتدار ہو، اقتصادیات ہوں، معاشیات ہوں، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اسے حاصل کرنے کے بعد اگر اسے رب کے احکام، رب کے حدود جو بیان اللہ نے کیے ہیں اس کے اندر رہ کر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر رب کی طاقت و قدرت کا ایسا تازیانہ آپ کے جسموں پر برسے گا کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ کوئی ملک جس کا حکمران مسلمان ہو مگر ظالم ہو،
وہ ملک سلامت نہیں رہتے. اور جس ملک کا حکمران کافر ہو مگر عادل ہو، اللہ ان ملکوں کی حفاظت کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کوئی یہ سمجھے کہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ایک چھوٹے سے کیڑے کے سامنے آپ سب بے بس کیوں ہیں اور آگے کیوں لگے ہوئے ہیں آپ؟ لہذا میرا علم، اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. میری سائنس، اس کا استعمال رب کے قانون کے مطابق ہوگا. میری حاصل کردہ ٹیکنالوجی، اس کا مصرف رب کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہوگی. اور مجھے یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے، حالانکہ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں. میں انسانیت پر یقین رکھتا ہوں، احترام انسانیت پر یقین رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا ایک گلوبل ہٹ ہے، گلوبل ہٹ بن چکی ہے دنیا. اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانا آج کوئی مشکل نہیں ہے. مگر رکو، ظلم سے رکو، زیادتی سے رکو. جہاں آپ کے مفادات ہوتے ہیں ان جگہوں پر آپ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر آپ خرچ کر دیتے ہیں. مگر افریقہ کے وہ مفلوق الحال انسانی معاشرے کے جہاں روٹی کھانے کے لیے ایک وقت روٹی کھانا بھی ان کو میسر نہیں، آپ لوگوں کو رخ ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ افریقہ کے ملک کہ جن کے بچوں کو دیکھا جائے تو رونا آتا ہے. ان کے جسموں پر گوشت نہیں، ان کے جسموں پر چمڑا نہیں ہے، ان کے چہرے اندر دھسے ہوئے ہیں. تعلیم، خوشحالی تو دور کی بات ہے، وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ مہذب دنیا ادھر کیوں نہیں رخ کرتی؟ اپنے وسائل، اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کو وہاں جا کے انسانیت کے مفاد کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلند مقام حاصل کرنے والے یہ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں انہیں اپنے اقتدار کی وسعت کا خواب پورا ہوتا ہو. یہ انہی علاقوں میں جا کے خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کے بعد انہیں طاقتور لوگ ان کے محکوم بنتے ہوئے نظر آتے ہوں. یہ بیماریوں کے لیے بھی وہیں خرچ کرتے ہیں، معاشیت بہتری کے لیے بھی وہیں خرچ کرتے ہیں، اقتصادیات کے لیے بھی وہیں خرچ کرتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی ایسے ہی ممالک میں جا کے خرچ کرتے ہیں. آج دنیا میں آدھا انسانی معاشرہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا، اور آپ صرف اپنے اقتدار کے نشے کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی جگہ جنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ فوجیں اتار رہے ہیں، کبھی کسی مقام پر آپ جا کر اپنے اقتدار، اپنے سطوت کے جھنڈوں کو بلند کر رہے ہیں. یہ رب نے علم دیا، رب نے عقل دیا، رب نے سائنس دی، رب نے ٹیکنالوجی دی. آؤ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں. اور دنیا کے 3 بڑے مذہب، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈازم، یہ ابراہیمی مذاہب ہیں. یہ تینوں مذاہب انسانی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تینوں مذاہب انسان کی فلاح پر یقین رکھتے ہیں. یہ تینوں مذاہب انسان کی بہتری پر یقین رکھتے ہیں. یہ تینوں مذاہب اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ انسانیت کی خدمت کو سمجھتی ہے. دنیا میں اگر یہ تینوں مذاہب کے پیروکار اکٹھے ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کا جھنڈا بلند کر دیں تو پورے روئے زمین پر بسنے والا انسان خوشحال بھی ہو سکتا ہے، علم والا بھی ہو سکتا ہے، صحت مند بھی ہو سکتا ہے. آئیے ہم اپنے ذاتی اناد، ذاتی مفاد، ذاتی فخر، ذاتی سطوت، ذاتی حکومت، اس کے لیے انسانیت پر ظلم نہ کریں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر
اس لیے کہ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو انسانیت کے ظلم کرنے پر خرچ کریں گے تو یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ رب کا دیا ہوا عقل ہے، رب کا دیا ہوا علم ہے، اور اس عقل و علم سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی اور میری مرضی سے استعمال نہیں ہوگی، جس نے علم اور عقل دی ہے اس کی مرضی سے استعمال ہوگی۔ اور اگر ہم اسے اس کی مرضی پر استعمال کریں گے تو کبھی زمین پر فساد نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، کہ جب زمین میں ظلم اور فساد پھیل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر عذاب کا مزہ چکھاتا ہے اس دنیا میں۔ چلو آج سے 100-200 سال پہلے اس قسم کی وبائیں اٹھیں تو سمجھ آتی تھی کہ انسان بے بس ہو جائے، کہ میڈیکل ترقی نہیں تھی۔ آج میڈیکل ترقی اتنے عروج پر ہے کہ آپ آنکھیں بدل رہے ہیں، آپ گردے بدل رہے ہیں، آپ دل بدل رہے ہیں، آپ جگر بدل رہے ہیں، آپ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، آپ لاکھوں میل دور آپ اپنی آواز کو پہنچا بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اتنے ترقی کے دور میں ایک وائرس سے آپ سب کا بے بس ہو جانا یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں کہ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو، تمہارے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اس وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کا دماغ بھی ٹھیک کر دیتی تھی، اور وہی قدرت آج کے دور کے فرعون، نمرودوں، شدادوں، قارونوں، ان کے دماغ کو درست کرنے کے لیے اس نے یہ امتحان ہم پر مبتلا کیا ہے۔ آئیے جو ظالم ہے وہ بھی اور مظلوم سارے مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نہ ہمارا علم بچا سکتا ہے، نہ ہمارا عقل بچا سکتا ہے، نہ ہمارا سائنس بچا سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے، نہ میڈیکل ترقی بچا سکتی ہے۔ صرف تیری رحمت، تیرا کرم، تیری عنایت ہی ہمیں اس انسانی بحران سے بچا سکتی ہے۔ اور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریض بھی میری بات کو ذرا غور سے سن لیں کہ دوا سے علاج سنت ہے، اس کو ضرور اختیار کیجئے، مگر اعتماد اس بات پر رکھیے کہ مجھے شفا ڈاکٹر اور گولیوں سے نہیں ہونی، دوائیوں سے نہیں ہونی، مجھے اگر شفا ہونی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا عرض کیا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے، تمام اسلامی ملکوں کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جہاں جہاں انسان اس تکلیف میں مبتلا ہے سب کو صحت عطا فرما، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، جن کا یہ اعلان ہے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو رب العالمین ہے، اور میں اس پیغمبر کا امتی ہوں جس کی شان رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے میں پوری انسانیت کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کرونا وائرس سے جہاں جہاں انسان پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اللہ سب کو رہائی عطا فرما، سب کو رہائی عطا فرما، سب کو رہائی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔